نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكره مثل الحي والميت ورواية مثل البيت التي يذكر الله فيه والبيت الذي لا يذكر الله فيه مثل الحي والميت أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ عزیزان کرام میرے محترم سامعین، اللہ کے احسان و کرم نوازی سے ہمارے درس حدیث کا پروگرام جاری ساری ہے۔ آج عنوان ہے اللہ کے ذکر کے حوالے سے کہ اللہ کا ذکر کتنا ذکر کی فضیلت بیان کریں گے کہ ذکر کی کتنی فضیلت ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا مثل الذی یذکر ربہ والذی لا یذکرہ مثل الحی والمیت۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص ذکر کرتا ہے اس کی کیفیت و حالت جو اپنا ذکر کرتا ہے اپنے رب کا، اور اس شخص کی کیفیت جو اس حالت میں اپنے پروردگار کا ذکر نہیں کرتا ایسی ہے جیسے زندہ آدمی ہو، والمیت اور مردہ آدمی ہو، یعنی ذکر کرنے والا زندہ کی مراد ہے اور ذکر نہ کرنے والا مردہ کی مراد ہے۔ دوسری روایت میں مثل البیت الذی یذکر اللہ فیہ والبیت الذی لا یذکر اللہ فیہ، اور اس گھر کی مثال جس میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا جاتا ہو اور اس گھر کی مثال جس میں اللہ کا ذکر نہ کیا جاتا ہو ایسی ہے جیسے ایک زندہ اور دوسرا مردہ ہو، یعنی کہ جس گھر میں ذکر کیا جاتا ہے وہ گھر زندوں کے گھر کی طرح ہے، اور جس میں ذکر نہیں کیا جاتا وہ قبرستان کی طرح ہے، یعنی مردہ ہے۔ یعنی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے والے کی حالت و کیفیت زندہ انسان جیسی، اور جو شخص اللہ تعالیٰ کے حق ذکر سے غافل اور اس کی حالت و کیفیت مردہ انسان جیسی ہے۔ ان حدیث سے بالا وضاحت یوں ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر زبان سے بھی ہوتا ہے، دل سے بھی ہوتا ہے، تو ذکر کی وجہ سے اس کی زندگی کا ثبوت ہمیں مل جاتا ہے، چونکہ علم و ادراک اور کسی بات کو سمجھنا اور پھر اسے محفوظ کر لینا دل سے متعلق ہے، اور کسی بات کو بیان کرنا، محفل ضمیر کو ادا کرنا، دل کی بات کو ظاہر کر دینا، یہ سارے کام زبان سے متعلق ہیں۔ تو جب کوئی ذکر کرتا ہے تو پتہ چل جاتا ہے کہ اس کا دل بھی زندہ ہے اور اس کی زبان بھی جان اور سمجھ لینا جاتا ہے کہ یعنی اس کی زبان بھی زندہ ہے۔ یعنی فرمایا دوسری حدیث میں مسلم شریف کے حوالے سے نقل کی گئی کہ وہ بھی پہلے حدیث بخاری جیسی ہے، فرق صرف یہ ہے کہ بخاری شریف کی حدیث میں ذکر اللہ سے غافل انسان اور ذکر اللہ میں مشغول انسان کی کیفیت بیان کی گئی، اور مسلم شریف کی روایت میں ذکر اللہ سے خالی مکان اور ذکر اللہ سے معمور مکان کی کیفیت بیان کی گئی۔ جہاں ذکر ہوتا ہے وہ زندوں کی جگہ کی مثال ہے، اور جہاں ذکر نہیں ہوتا اللہ کا تو وہاں قبرستان کی مثال، ویران جگہ کی مثال۔ اپنے گھر میں سب کو بتا دیں، یاد دلا دیں کہ ذکر اللہ میں کس درجے اور اجر و ثواب رکھا گیا ہے کہ اللہ کا ذکر قلبی اور ذکر لسانی یہ دونوں ہی مومن ذاکر کی حفاظت کے لیے بہت محفوظ اور مضبوط قلعے ہیں، جو ذاکر تک شیطان کو پہنچنے نہیں دیتے۔ نہیں وہ شیطان ذاکر کو گمراہ کر سکتا ہے کہ اس سے گناہوں کا ارتکاب کرا کے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی پر آمادہ کر سکتا ہے۔ بس بھائی اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے رب العالمین ہمیں اچھی طرح سے صبح شام اللہ تعالیٰ کی ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، گھروں میں بھی ذکر کرے، دکانوں پہ بھی ذکر کرے، اور اللہ کے گھر میں بھی ذکر کرے۔ وہ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔